اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری سے حیا کرنا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے ساتھ پیش ہونے پر شرمندہ ہونا، یہ بھی اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں عقیدہ توحید اور ایمان کی دلیل ہے کہ اللہ ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہ پکڑ سکتا ہے، وہ سزا دے سکتا ہے۔ بندہ ڈرے، دعائیں کرے کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن کی شرمندگی اور اے اللہ قیامت کے دن کی پکڑ سے بچائیو۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھو اللہ نے کس بات پر بخش دیا، بے نیاز ہے نا۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے نا، رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، رحمت حق بہا نمی جویت، فرمایا رحمت حق تو بہانے تلاش کرتی ہے کہ کس بات پر میرے بندے کو بخش دیا جائے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں جو پیش ہونے کا خوف ہے نا، ایک حدیث کا خلاصہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرا بندہ یہ مان رہا ہے کہ کوئی ہے جو پکڑنے والا ہے، کوئی ہے جو سزا دینے والا ہے، اسی لیے یہ معافی مانگ رہا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی ہے۔ یہ توبہ کرنا ہے نا، جو معافی مانگنا ہے، یہ سبمشن ہے، یہ سپردگی ہے کہ بندہ ہوں گناہگار ہوں مولا، ہو گئے خطا مگر تو رب ہے، اے اللہ تو چاہے تو مجھے جہنم میں ڈال سکتا ہے، مگر اس خطا کار بندے کی تمنا یہ ہے، التجا یہ ہے، اے کروڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان، اپنے اس بندے کی بخشش فرما دے، اپنے عمل پر نہیں کہ میں نے نیکیاں کر لی، میں نے حج کر لیا، میں نے عمرے کر لیے، میں نے تلاوت کر لی، میں بخشا جاؤں گا، نہیں، کبھی زندگی میں یہ خیال مت لانا، ہم عمل سے نہیں ہم رحمت سے بخشے جائیں گے۔ اگر اس نے عدل کیا نا تو وہ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، اگر وہ انصاف کرے نا تو بڑی بڑی شانوں والے بھی ڈر کے کانپنے لگ جائیں گے۔ عدل کرے تے بخشے جاسن، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے۔ اے اللہ تو رحمت کرے گا تو میرے جیسے لوگوں کی بخشش ہوگی، انصاف ہوا تو مارے جائیں گے، کیونکہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا۔ قیامت کے دن کچھ لوگ بڑے خوش ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ قرآن ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے، سنو، اللہ فرماتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قطرہ۔ ترجمہ کنز العرفان، بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے خوشیاں مناتے ہوں گے، اور بہت سے چہروں پر اس دن گرد پڑی ہوگی، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جب قیامت کا دن ہوگا ہم سب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اس دن ہر ایک الگ ہی پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ کچھ خوش نصیب کیسے ہوں گے؟ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے، اپنے نیک اعمال کو دیکھ کر ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوگی۔ اور گناہگاروں کا حال کیا ہوگا؟ وہ شرم سے پانی پانی ہو رہے ہوں گے، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی اور ان کے چہروں سے ذلت ٹپک رہی ہوگی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سب الحمدللہ توحید پر پکا ایمان رکھنے والے ہیں۔ اس کا عملی تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کے حضور حاضری سے حیا کیا کریں اور سوچیں کون سا منہ لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ اپنے گناہ تو یاد کریں نا، ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا قیامت کے دن ہمارا چہرہ چمک رہا ہو، خوشیاں ہوں، اے اللہ چہرہ سیاہ نہ ہو جائے۔ آج کل لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، یار فلاں بڑا خوبصورت ہے، اس کا چہرہ بڑا چمکتا ہے، یار میرا ایسا چہرہ نہیں۔ ارے دنیا کی اس خوبصورتی کا کیا کرنا کہ دنیا میں چہرہ چمک رہا ہو اور قیامت کے دن سیاہ ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرو مولا قیامت کے دن چہرہ سیاہ نہ ہو جائے۔ شیخ شادی شیرازی فرماتے ہیں مسجد حرام شریف میں کعبے کے طواف میں مصروف تھا، اچانک ایک شخص کو دیکھا جو کعبے کی دیوار سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے، اور لب پر صدا کیا ہے، اے اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں
تو قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا. لوگوں نے کہا اے شیخ کیسے دعا کر رہے ہو, کیوں یہ دعا کر رہے ہو, قیامت کے دن اندھا اٹھنے کی دعا کون کرتا ہے؟ تو کہتے ہیں میں اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ اگر اللہ پاک کی بارگاہ میں میرے اعمال اچھے نہیں ہیں تو کیا منہ دکھاؤں گا, اس کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گا, اس سے بہتر ہے مجھے اندھا اٹھایا جائے. شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں ہم نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ پتہ ہے اس شخصیت نے نام کیا بتایا؟ کہتے میرا نام عبد القادر جیلانی ہے. پیران پیر, ولیوں کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کعبے کی دیوار پکڑ کر کیا دعا کر رہے؟ مولا میرے اعمال اگر ایسے نہیں کہ میں تیری بارگاہ میں پیش ہو سکوں تو مجھے اندھا اٹھانا. میں اور آپ, ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ ہمارے تو گناہ ہی گناہ ہیں, خطائیں خطائیں. کبھی شرم آئی کہ کیا منہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا؟ قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلیں گے تو میرا بنے گا کیا؟ میری بے حیائیاں, میری بے شرمیاں, میری کوتاہیاں اکیلے میں رہ کر میرے گناہ کرنے جب کھول دیے گئے تو میں اپنے رب کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, عقیدہ توحید کا یہ عملی تقاضا ہے کہ بندہ اس بات کی حیا کرے کہ یہ گندا نامہ اعمال لے کر رب کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا اپنے اچھوں کے صدقے ہمیں معاف کر دے. اے اللہ قیامت کے دن جنہیں بلا حساب جنت میں داخل کیا جائے گا ان بلا حساب جانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے. داتا حضور لکھتے ہیں کہ نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ پاک کے احکام کے تابع کر دینا. جو اللہ نے فرمایا وہ کرنا ہے, اپنے دل کی خواہشات, اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنا. قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. کیا ترجمہ ہے؟ بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے زمین پر پوجا جانے والا سب سے بڑا معبود خواہش نفس ہے. گناہ کا دل ہو گیا, اب گناہ کرنا ہے. آج حرام کھانے کا دل ہو گیا, حرام کھانا ہے. آج بری محفل میں جانے کا دل ہو گیا, وہاں جانا ہے. روکنا نہیں اپنے آپ کو, جو جی چاہا وہ کرنا ہے. چاہے اس کرنے میں رب راضی ہے, رب ناراض ہے. ظلم کرنے کا جی چاہا تو ظلم کرنا ہے, کسی کو ستانے کا جی چاہا اس کو ستانا ہے. اللہ اکبر. اپنی خواہشات کے پیچھے بندہ برباد ہو گیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ وہ عمل ہے جو انسان کو رب سے دور کر دیتا ہے. ہم آج ذرا غور کریں نا, ہماری زندگی کا مقصد ہی ایک ہے, بڑا گھر بنانا ہے, بڑی بلڈنگ بنانی ہے, اور مال بنانا ہے, قیمتی گاڑیاں لینی ہے, عزت ہونی چاہیے, واہ واہ ہونی چاہیے. ارے جناب پاپولر ہونا چاہیے. نہیں جناب مجھے تو قومی اسمبلی کا ممبر بننا ہے, مجھے منسٹر بننا ہے, مجھے جناب حکومت میں آنا ہے, اور اس کے لیے جو غلط کام کرنا ہے اس کے لیے میں تیار ہوں. یہی تو خواہشات کی پیروی ہے. یہ توحید کا عملی تقاضا نہیں. جی چاہ رہا ہے, مگر پہلا سوال یہ ہو کہ جو کرنے کو جی چاہ رہا ہے وہ رب کی چاہت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اس سے راضی ہوگا کہ نہیں؟ میں اپنی خواہشات تو پوری کر لوں گا مگر اپنی خواہشات پوری کرنے کے چکر میں اپنے رب کو ناراض کر دوں گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں سنو, میں آپ کو آپ کے نبی علیہ السلام کا واقعہ سناتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک بار بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. کیا دیکھتے؟ ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے. نبی پاک علیہ السلام اس تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور خردرے بان کی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں. چارپائی پر کوئی بستر یا کپڑا نہیں ہے. جب نبی پاک علیہ السلام چارپائی سے اٹھے نا تو آپ کے جسم مبارک پر اس چارپائی کے نشان تھے. نبی پاک کی یہ انداز, یہ بے رغبتی, یہ دنیا دیکھ کر حضرت عمر فاروق کا دل بھر آیا, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. نبی پاک نے جب حضرت عمر کو روتے دیکھا تو فرمایا اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہتے حضور خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ پاک کے رسول ہیں, بارگاہ الہی میں آپ کا بڑا اونچا مقام ہے, آپ کیسر و کسرا یعنی ایران اور روم کے بادشاہوں سے زیادہ عزت والے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مجھے رونا اس بات پر آیا کہ کیسر و کسرا کے بادشاہ تو عیش کریں, اپنے محلات میں لگزریز میں رہیں, اور حضور آپ اللہ کے رسول ہونے کے باوجود ایسی زندگی گزار رہے ہیں. آپ کے پاس تو نہ پراپر بستر ہے, نہ جناب اس طرح کے گھر ہیں, نہ مکان ہیں, نہ بیڈ رومز ہیں. میں حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. نبی پاک کا فرمان سنیے. اللہ کے حبیب فرماتے عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں
کہ ان غیر مسلموں کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے. بس آج یہ بات سمجھ جائیے, ہمارے لیے کیا ہے؟ آخرت ہے, دنیا ہمارے لیے نہیں ہے. ہم دنیا اچھی کرنے کے چکر میں اپنی آخرت برباد کر دیتے ہیں. بے وقوف ہے وہ شخص کہ جس دنیا میں چند سال رہنا ہے. کہ آپ کے سامنے جنازے نہیں اٹھ رہے؟ ہر روز خبر آتی ہے, کہیں 20 سال کا نوجوان, کہیں 25 سال, کہیں 30 سال, 40-50 سال کی عمر میں اکثر لوگ چلے جاتے ہیں. جی ہاں, آپ بھی جانے والے ہیں اور میں بھی جانے والا ہوں. عقل مند کون ہے؟ دنیا کو اچھی کرے یا آخرت کو اچھی کرے؟ آقا نے فرما دیا, اے عمر اس بات پر راضی نہیں کہ ان غیر مسلموں کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو, مگر آج ایک ہی فکر ہے, گھر اچھا ہو جائے, دنیا میں مالدار ہو جاؤں, دنیا میں عزت مل جائے. بے شک حلال کے طریقے سے مال کمانا ہر حال میں برا نہیں, لیکن اس مال کمانے کے چکر میں, دنیا بنانے کے چکر میں, نام بنانے کے چکر میں کہیں رب کو ناراض مت کر بیٹھنا. حالانکہ نبی پاک کس طرح ان دنیاوی عیش و عشرت سے دور رہتے تھے. کئی بار نعت میں یہ اشعار سنے ہوں گے نا کہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ سادہ بوریا جس کا بچھونا. بتائیے نا, ہم تو اس آقا کے امتی ہیں اور ہم کہیں ملاوٹ کر لو کوئی بات نہیں, جھوٹ بول لو کوئی بات نہیں, رشوت کھا لو کوئی بات نہیں, مال بنا لو, مرنا نہیں. یہ ملاوٹ کرنے والے کو مرنا نہیں, یہ رشوت لے کر لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والے کو مرنا نہیں, یہ جناب جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر مال بیچنے والے کو مرنا نہیں. ارے مرنا تو بات کی بات ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو ظلم کر کے مال کماتا ہے دنیا میں بھی آفت میں مبتلا ہوتا ہے. اپنے بچوں کے اندر, اپنی فیملی کے اندر وہ پرابلمز دیکھتا ہے. یہ حرام کا مال آتا بھی تیزی سے ہے اور پھر چلا بھی ایسے ہی جاتا ہے. کیا کرنا ہے اس کو؟ یہ دیکھو کہ کہیں آخرت برباد نہ ہو جائے. تیسرا تقاضا, ہاں عقیدہ توحید کی بات ہو رہی ہے نا. تیسرا عملی تقاضا کیا ہے؟ راضی بر رضا رہنا. یعنی داتا گنج بخش فرماتے ہیں عملی توحید یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کی مرضی کے سامنے ایسے ہو جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا جب کسی مردے کو کوئی غسل دے رہا ہو, مردے کی کچھ نہیں چل رہی, وہ کروٹ دیتا ہے تو مردہ کروٹ لے لیتا ہے, وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو مردے کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے, وہ پیر اٹھاتا ہے تو مردے کا پیر اٹھ جاتا ہے. یعنی مردہ بالکل غسل کرنے والے غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے. کیا پیاری مثال دی کہ بندہ اللہ پاک کی مرضی کے سامنے ایسے ہو جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں, جیسے غسل دینا ہے اے اللہ جیسے تیری مرضی, جیسے رکھے میں راضی, کوئی کھٹکا دل میں نہ لائے. اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ سمجھ لیں, پھر بات اور سمجھ آ جائے گی. پہلے کے زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی. تو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک غلام کی ضرورت محسوس ہوئی. اب بازار تشریف لے گئے اور آپ نے غلام خریدا, گھر لے آئے. غلام سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اب وہ غلام تھا نا. غلام کہتا ہے جس نام سے پکاریں گے آپ وہی میرا نام ہوگا. غلام کا کیا نام ہوتا ہے؟ آپ آقا ہیں, آج سے جو آپ نام دے دے وہی میرا نام. فرمایا کھانا کیا کھاتے ہو, کھانے میں کیا عادی ہو؟ اللہ اکبر. غلام کہتا ہے جو آپ کھلا دیں گے میں کھا لوں گا. آقا ہے نا آپ, میں تو غلام, جو آپ کھلائیں گے وہی میرا کھانا. فرمایا کوئی خواہش ہے تو وہ بتا دو. غلام کہتا ہے کہ جو آپ کی خواہش ہے وہی میری خواہش ہے. غلام کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ آپ آقا ہیں, جو آپ کو پسند وہی مجھے پسند. اللہ اکبر. یہ بات تو حضرت ابراہیم بن ادم اور غلام میں ہو رہی ہے, مگر حضرت ابراہیم بن ادم کے دل پر جھٹکا لگا. آپ فرماتے ہیں یہ بندہ ہو کر, میرا غلام ہو کر مجھ سے ایسے باتیں کر رہا ہے. اگر میرا اور میرے رب کا رابطہ بھی ایسا ہی ہو جائے کہ اللہ جس حال میں تو رکھے اس حال میں راضی ہے, اللہ جو تو نام دے وہ نام میں میں راضی, اے اللہ جس حال میں تو راضی اس میں میں راضی. بتاؤ یہ ہے بندگی, یہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنا. ہم کہتے تو ہیں میں اللہ کی مانتا ہوں, ہم کہتے میں رب کو مانتا ہوں, مگر سچ بات یہ ہے کہ ہم زبان سے تو رب کو رب مانتے ہیں. اگر کوئی دل سے رب کو رب مانے نا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ رب جس حال میں رکھے میں اس حال میں راضی. ہاں یہ ہے تھوڑی مشکل بات. ایک جملہ سن لو, ایک بڑا پیارا جملہ ہے. عام لوگ جو ہم لوگ ہیں نا, ہم دعا پتہ کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں میں راضی.
ہاں ہم یہ کہتے نہیں ہیں، مگر ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ بیماری دور کر دے، کاروبار میں برکت دے دے، اولاد دے دے، اولاد بیمار ہے اس کی بیماری دور کر دے، فلاں سوسائٹی میں گھر مل جائے، اے اللہ وہ پلاٹ نہیں بک رہا اچھے داموں میں بک جائے۔ ہماری تو ڈیمانڈ ہی ختم نہیں ہو رہی نا، ہم اللہ سے یہ مانگ رہے جس میں ہم راضی ہیں۔ یہ عام لوگوں کی دعا ہے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کی پتہ ہے کیا دعا ہوتی ہے؟ اے اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں تو راضی ہے، اور میرے مولا اگر تو میری تکلیف میں راضی تو میں تکلیف میں بھی راضی، تو میری بیماری میں راضی تو میں بیماری میں راضی۔ اور یہ ہے بندگی کا وہ اعلیٰ معیار، یہ ہے توحید پر ایک عملی تقاضا کہ رب مجھے جس حال میں رکھے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جانتا ہے میرے لیے کون سا حال اچھا ہے، مگر میں ہوں کہ میری ڈیمانڈیں ہی ختم نہیں ہو رہی۔ کبھی یہ کر کے دیکھو، پھر دیکھو اللہ کیسے نوازتا ہے۔ وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سخنوں چلے پاوا ہوں۔ فرماتے اگر میرا رب میرے دکھ میں راضی ہے نا تو پھر میں نے سکھ کا کیا کرنا ہے؟ اللہ میرے دکھ میں راضی تو میں بھی اس دکھ میں راضی۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا، آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہوگا، کوئی قرضے میں ہوگا، کوئی غریب ہوگا، وہ سوچتا ہوگا یار میں تو غریب ہوں، میں بیمار ہوں، اللہ نے مجھے اس حال میں رکھا ہے۔ یہ اطمینان رکھنا ضروری ہے، یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ یہی حال میرے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ خالق بہتر جاننے والا ہے۔ اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار ایک تالاب کے قریب سے گزرے، سارے بچے نہا رہے تھے، سوئمنگ کر رہے تھے، بچے انجوائے کر رہے تھے۔ ایک بچہ کونے پہ بیٹھا، افسردہ نابینا بیٹھا تھا، اس کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا کچھ۔ حضرت عیسیٰ نے دیکھا سارے بچے نہا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، یہ ایک بچہ کونے پہ بیٹھا نظر ہی نہیں آ رہا اس کو کچھ، یہ تو انجوائے نہیں کر رہا۔ آپ نے اللہ سے کہا یا اللہ اس کو آنکھیں دے دے، یہ بھی انجوائے کرے، یہ بھی بچوں کے ساتھ کھیلے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے آنکھیں دے دی۔ وہ بچہ تالاب میں کودا، اس نے ایک بچے کو پکڑا پانی میں ڈبو کے مار دیا، دوسرے بچے کو پکڑا اس کو ڈبو کے مار دیا، تیسرے کو اس نے زخمی کر دیا۔ حضرت عیسیٰ حیران ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ آپ نے دعا کی یا اللہ اس کو پھر نابینا کر دے۔ اب سمجھ آیا اس کا نابینا ہونا ہی بہتر تھا۔ تو یہ بات یاد رکھو، اگر مجھے کچھ نہیں مل رہا نا یہ میرے لیے بہتر ہے، میں رب کا بندہ ہوں، وہ خالق ہے، اور یہ اس کی توحید پر یقین رکھنے کا عملی تقاضا ہے کہ وہ جس حال میں رکھے میں اس حال میں راضی رہوں۔ ہمارا ایک پرابلم بھی ہے، ہم غریب تو ہیں، ہم قرضے میں تو ہیں، ہم بیمار تو ہیں، مگر راضی نہیں ہیں، پھر فائدہ نہیں۔ آپ کہ اب غریب تو ہوں، کر کیا سکتا ہوں، مگر اللہ نے معاذ اللہ ایسے جملے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ اللہ کو جو بے انصاف کہے وہ ایمان سے نکل گیا، ہاں اس کا ایمان ہی چلا گیا۔ یعنی آپ پریشان ہیں نا تو اجر کب ملے گا، مرتبہ کب ملے گا؟ جب اس پر راضی بھی رہو کہ مولا میں راضی ہوں۔ اب ایک حدیث سن لو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے وہ تمام اسلامی بھائی اور وہ مجھے جو لائیو سن رہے اسلامی بہنیں، اگر آپ بیمار ہیں، آپ قرضے میں ہیں، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کی تنخواہ تھوڑی ہے، آپ کا ہاتھ تنگ ہے، آپ کا دسترخوان جناب تکلیف میں رہتا ہے، آج یہ حدیث سن لو، تسلی ہو جائے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں، سنو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے، جو بندہ اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ سودا مہنگا نہیں ہے، خدا کی قسم ہے۔ اگر مجھے دنیا میں تھوڑا ملے اور میرا رب میرے ٹوٹے پھوٹے عمل پر راضی ہو کر مجھے جنت میں داخل کر دے، یہ سودا مہنگا نہیں۔ مگر اس حدیث میں ایک شرط ہے، کنڈیشن ہے، جو اللہ کے تھوڑے دیے پر کیا ہے؟ ذرا زور سے بولو، راضی تو نہیں ہے نا۔ نے سویا رہے، مالک نہیں سو رہا اور غلام سو جائے، کھڑا ہو گیا، ساری رات کھڑا روتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گیا، ابھی نیا مسلمان ہوا ہے۔ حضرت عبد الواحد بن زید کہتے ہیں کہ جب ہم کسی اور شہر میں پہنچ گئے، کنارے پہ لگ گیا جہاز، تو سارے دوستوں نے مل کر پیسے دیے کہ اب نیا مسلمان ہوا، اس کی ہیلپ تو کرے نا۔ تو جب پیسے دیے تو کہتا کیوں دے رہے ہو؟ کہ تمہاری مدد کر رہے ہیں، ہمارے بھائی ہو۔ تو وہ بے نیازی سے کہتا ہے سبحان اللہ، تم نے مجھے وہ راستہ دکھایا جو تم خود بھی نہیں جان رہے۔ بھلا جب میں جزیرے میں تھا، غیر اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اللہ پاک نے مجھے اس وقت بھوکا نہیں رکھا، اب تو ایمان لے آیا ہوں، اب کیوں بھوکا رکھے گا، اب کیوں ضائع کرے گا؟ مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ وہ بندہ ویسے ہی چلا گیا، مگر واقعی اس بندے نے توکل سکھا دیا ہے۔ جب رب پر بھروسہ ہو تو پھر دنیا والوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔
کچھ لوگوں کی عادت بن جاتی ہے، مدد ہی مانگتے رہیں گے، یار یہ دے دینا، تھوڑے پیسے دے دو اور پچھلے والے ملا کے واپس دے دوں گا، یعنی ان کی عادت بن جاتی ہے ہر وقت کسی نہ کسی سے مانگنا۔ ارے سب کو چھوڑو، رب سے مانگو، اللہ پر بھروسہ رکھو، دنیا والوں کی مال و دولت پہ نظر نہ رکھیں، اور اللہ خوددار کو پسند فرماتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے جو رب پر بھروسہ رکھتا ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے عقیدہ توحید کے بارے میں یہ بھی جانا کہ ہمارا عقیدہ کتنا واضح ہے، کتنا یقینی عقیدہ ہے کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کی دلیلیں دنیا میں جا بجا بکھری پڑی ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ جانا کہ ٹھیک ہے، یہ تو ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، مگر اس کے پریکٹیکل تقاضے کیا ہیں؟ عقیدہ توحید پر میں عمل کرنے والا ہوں تو ہم نے اس کی 4 نشانیاں جانی۔ پہلی کیا تھی؟ اللہ کے سامنے حاضر ہونے میں حیا کرنا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے شرم کرنا اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنا۔ دوسری کیا تھی؟ کہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ کر اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا ہے، رب کی رضا پر عمل کرنا ہے۔ تیسری عملی تقاضا کیا تھا؟ کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اس کے فیصلوں پر راضی رہیں۔ اور چوتھا عملی تقاضا حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں کہ بندہ رب پر بھروسہ کرے، توکل کرے، پھر اللہ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان باتوں کو ہم نے یاد بھی رکھنا ہے، اور الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں، جہاں ہمارے عقیدہ توحید کو بھی مضبوط کیا جاتا ہے، ہمارے عقیدے کا اہم جز عشق رسول کو سبحان اللہ مضبوط کیا جاتا ہے، بلکہ عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلائے جاتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت پر ہماری شاندار تربیت کی جاتی ہے۔ ایک بچے کو یہ سکھایا جا رہا ہے، سب مل کر جواب دیں گے، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا، عقیدہ اہل بیت کا۔ اس وقت 2 محاذ اسلام کے خلاف 2 بڑے اٹیک ہو رہے ہیں۔ ایک عقیدہ توحید پر اٹیک ہو رہا ہے، یہ گھبراہٹ ڈالی جا رہی ہے، یہ سوال ڈالا جا رہا ہے کہ اللہ ہے یا نہیں۔ ہم نے اس عقیدے پر مضبوط رہنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی مضبوط کرنا ہے۔ ہم خود تو مضبوط ہوتے ہیں، بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بچہ کبھی کسی کو سن رہا ہے، کبھی کسی کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اسکول میں کہاں جا رہا ہے، دوستوں میں کہاں جا رہا ہے، کوئی فکر نہیں والدین کو۔ ایسا نہ ہو کچھ عرصے کے بعد آپ کا بیٹا ہی آپ کو کہے کہ میں اللہ کے ایک ہونے پر یقین نہیں رکھتا، کیا کرو گے؟ پھر دوسرا اٹیک وہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ ختم نبوت پر ہو رہا ہے۔ اپنے بچے کو اس بات پر ایسا مضبوط کر دو کہ نیند سے اٹھا کر کوئی پوچھے کہ بتاؤ سب سے آخری نبی کا نام کیا ہے، تو وہ پکار اٹھے کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی۔ یہ ہم سب کا فائنل ڈیسیشن ہے، فائنل عقیدہ ہے۔ یاد رکھیے، جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، اسی طرح جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ اس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ تو الحمدللہ آپ کی اور میری دعوت اسلامی بھائیوں کی، اسلامی بہنوں کی، ہمارے بچوں کی، ہماری آنے والی نسلوں کی عقائد کی حفاظت کر رہی ہے۔ اجتماع میں آئیں، قافلوں میں سفر کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر مدری چینل دیکھیں، اپنے بچوں کو مدارس اور جامعات میں داخل کروائیں، کیونکہ میرے مرنے کے بعد میرا بچہ نیک ہوگا، میرا بچہ صحیح العقیدہ ہوگا تو وہ میری مغفرت کا اور میرے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے گا۔ خدا نہ خواستہ بچے کا ایمان اور عقیدہ ہی چلا گیا تو مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا؟ یہ سب ہمیں فکر کرنی ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس پرفتن دور میں، اس فتنوں کے دور میں دعوت اسلامی ہم سب کے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔ اور سبحان اللہ، خوشخبری کی بات یہ ہے کہ اب سے کچھ دنوں کے بعد ربیع الاول بھی آنے والا ہے۔ اللہ پر ہمارا کامل یقین ہے، اللہ ایک ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آج کل جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، ملحد، بڑا زور لگاتے ہیں کہ اللہ پاک ہونے کی دلیل دو، تم ایک خدا کو مانتے ہو، دلیل دو۔ افسوس یہ عقل کے اندھے اگر خود اپنے وجود پر غور کر لینا، اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی اتنی بڑی کائنات پر غور کر لیں تو پتہ چل جائے گا کہ بنانے والا کوئی ہے۔ قرآن فرما رہا ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اللہ فرماتا ہے کیا وہ کسی شے کے بغیر ہی پیدا ہو گئے، کسی شے کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے ہیں، یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟ اللہ اکبر! قرآن کیسی دعوت دے رہا ہے کہ ذرا غور تو کرو، کیا تم بغیر کسی چیز کی خود بخود پیدا ہو گئے؟ کیا تم نے خود ہی اپنے آپ کو بنا لیا ہے؟ ذرا تھوڑا بات کو سمجھیے گا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہماری پیدائش کا سبب کیا ہے،
تو عقل مند آدمی کہے گا میرے ماں باپ میری پیدائش کے سبب ہیں. اچھا آپ کے ماں باپ کی پیدائش کا سبب کون ہے؟ آپ کہیں گے میرے دادا دادی میرے نانا نانی ہیں. اچھا اوپر جائیں تو اس پوری کائنات میں فرشتوں اور جنات کے علاوہ صرف ایک انسانی عقل مند اور باشعور مخلوق ہے. چاند پر پہنچ جانے کا دعویٰ کرتا ہے, گاڑیاں بنا لیتا ہے, جہاز بنا لیتا ہے, انجن بنا لیتا ہے. اب بتاؤ جب وہ انسان اپنے آپ کو خود نہیں بنا سکتا تو یہ پہاڑ, یہ کہکشائیں, یہ جناب سمندر, یہ دریا, یہ خود کیسے بن سکتے ہیں؟ عقل و شعور والا شخص اپنے آپ کو خود نہیں بنا سکتا, وہ کسی کا محتاج ہے. اور اوپر چاہتے چلے جائیں تو پتا چلے گا کہ یقیناً اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے. اور جب غور کریں گے کون ہے تو وہی خدا ہے, وہی رب ہے, وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. ہاں وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, میرا خدا ہے. ام ہم الخالقون, قرآن نے بڑا کمال کا کوسچن کر دیا ہے. کیا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟ اب ایک اور زاویے سے ذرا سمجھیے, کیا لوگوں نے خود ہی اپنے آپ کو بنا لیا؟ مثلا ایک میں جیتا جاگتا انسان آپ کے سامنے ہوں, جب میں نہیں تھا, پیدا ہی نہیں ہوا تھا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب میں نہیں تھا اور اپنے آپ کو بنا لوں؟ جو چیز ہے ہی نہیں وہ اپنے آپ کو کیسے بنا سکتی ہے؟ تو پتہ چلتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ پاگلوں والی بات ہے. انسان جب نہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا تو سائنس مانتی ہے کہ دنیا پہلے نہیں تھی, بعد میں پیدا ہوئی ہے. تو سوچئے ایک جیتا جاگتا انسان اپنے آپ کو نہ ہوتے ہوئے نہیں بنا سکتا, تو اتنی بڑی دنیا جو پہلے نہیں تھی بعد میں بنی وہ خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟ یقیناً جس نے یہ کائنات بنائی ہے وہی تو خدا ہے. یعنی میں اور آپ دلیل ہیں رب کے ایک ہونے کی, میں اور آپ دلیل ہیں کہ اللہ ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. شاعر لکھتے ہیں نا, تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا, کیسی زمین بنائی, کیسا آسماں بنایا, پاؤں تلے بچھایا, کیا خوب فرش خاکی, اور سر پہ لاج وردی ایک سائباں بنایا, خوش رنگ اور خوشبو گل پھول ہیں کھلائے, اس خاک کے کھنڈر کو کیا گل ستاں بنایا. ہر چیز سے تہ تیری کاریگری ٹپکتی, یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا بنایا. اللہ نے ہر چیز میرے پیارے اسلامی بھائیوں سبحان اللہ کمال کی بنائی. اب امام اعظم ابو حنیفہ, آپ تو کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں, آپ کے دور میں بھی کچھ ملحدین نے سر اٹھایا اور کہتے ہیں اللہ نہیں ہے دنیا میں, کوئی خالق نہیں ہے, دنیا خود ہی بن گئی ہے. امام اعظم دلیلیں دے دے کر ان کا رد کرتے. اب ان کو اپنے اس خیال کو آگے بڑھانا تھا. امام اعظم کے دشمن ہو گئے اور انہوں نے پلان کیا کہ امام اعظم پر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیں گے. یہ راہ میں رکاوٹ ہیں, یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. ہمارا ماننا اللہ نہیں ہے, اور یہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے, اللہ موجود ہے. امام اعظم کو شہید کرنے آئے. امام اعظم نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہا آج آپ کو دنیا سے بھیج دیں گے, قتل کر دیں گے. کہا ٹھیک ہے, جان لینے آئے ہو نا, ایک سوال کا جواب دے دو پھر میری جان لے لینا. کہتے کیا بات ہے؟ کہتے میں بڑی الجھن میں ہوں. کہتے اچھا کیا سوچ ہے آپ کی؟ امام اعظم فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑی کشتی ہے, طرح طرح کا تجارتی سامان اس پہ لدا ہوا ہے, کوئی چلانے والا نہیں ہے, اس کو کوئی نگہبان نہیں ہے, لیکن یہ کشتی مسلسل سفر کر رہی ہے, سمندر کی طوفانی موجوں کو چیرتی جا رہی ہے. کسی رکنے کی جگہ پر رکتی ہے, چلنے کی جگہ پر چلنے لگتی ہے, کہیں سامان اترتا ہے, کہیں سامان چڑھ جاتا ہے, مگر کشتی چلانے والا کوئی نہیں. تو جو دہریے تھے نا کہتے ہیں کہ آپ کا لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے, موت سے پہلے گھبرا گئے آپ. یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی بڑی کشتی بغیر چلانے والے کے چل جائے, کسی جگہ پر رک بھی جائے, چلنے والی جگہ پر چل بھی جائے, آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں. امام اعظم فرماتے ہیں تم تو مجھے قتل کرنے آئے تھے, اور اس لیے آئے تھے کہ میں اللہ کے ہونے کا اقرار کرتا ہوں, تم انکار کرتے ہو. بتاؤ ایک چھوٹی سی کشتی بغیر کسی کے چلانے والے کے چل نہیں سکتی, یہ اتنی بڑی دنیا بغیر کسی کے چلانے والے سے کیسے چل سکتی ہے؟ وقت پر سورج غروب ہو رہا ہے, وقت پر سورج طلوع ہو رہا ہے, وقت پر جناب نمازوں کے اوقات آ رہے ہیں, سردیوں کے موسم میں سردی آ رہی ہے, گرمی کے موسم میں گرمی آ رہی ہے, بارشوں کے موسم میں بارش پڑ رہی ہے, اور بارش سے کھیتیاں جنم لے رہی ہیں. اللہ اکبر. امام اعظم نے کہا کہ بتاؤ یہ ساری کائنات بغیر کسی چلانے والے کے چل سکتی ہے. یہ بات سن کر جو شہید کرنے آئے تھے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. آج بھی یہ بے عقل لوگ ہیں جن کو اللہ کی ذات سمجھ نہیں آتی. ارے یہ اللہ کی ساری قدرت کا جو کارخانہ ہے, یہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ کوئی تو ہے,
جو نظام ہستی چلا رہا ہے میرا خدا ہے، دکھائی بھی دے دکھائی بھی نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے وہ میرا خدا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا ہے، اور یہ عقیدہ توحید ہمیں سورہ اخلاص سکھا رہی ہے۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو بات ہو گئی عقیدہ توحید کی، جو یقیناً ہم بار بار سنتے ہیں اور بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اپنے اور اپنے بچوں کے اس عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا ہے، مگر آج صرف اللہ کے ایک ہونے اور اللہ کے ہونے پر بیان میں دلائل نہیں دینے، بلکہ آج عقیدہ توحید کے کچھ عملی تقاضوں پر بات کرنی ہے۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں اللہ ایک ہے، زبان سے کہتے ہیں اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، مگر اب اس کے کچھ پریکٹیکل تقاضے بھی ہیں کہ کیا میرے اور آپ کا عمل بھی بتا رہا ہے کہ اللہ کی توحید پر ہمارا یقین کامل ہے؟ وہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ ایکچولی توحید کے عملی تقاضے کیا ہیں؟ آج ہم نے وہ سیکھنا ہے۔ شاعر مشرق نے کہا نا، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، یعنی انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر نکال کر اسے ترقی کی معراج پر پہنچانے والی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یوں کہیے عقیدہ توحید صرف ایک عقیدہ نہیں، بلکہ یہ ایک پورا نصاب ہے، یہ ایک پوشیدہ طاقت ہے جو انسان کو انسانیت کی حدود سکھاتی ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو انسان بننا سکھاتا ہے، یہ عقیدہ انسان کو ترقی اور کامیابی کی ان اعلیٰ ترین بلندیوں تک لے جاتا ہے کہ اس عقیدے کے بغیر ان بلندیوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب آئیے ہم اس کے کچھ عملی تقاضوں کی طرف چلتے ہیں۔ داتا حضور سبحان اللہ، جن سے ہم سب کو پیار ہے، اور اسی مہینے میں آپ کا عرس بھی بنایا جاتا ہے، آپ نے ایک بڑی کمال کی کتاب لکھی، کشف المحجوب۔ اس کتاب میں عقیدہ توحید کے آپ نے کچھ عملی تقاضے بیان کیے۔ حضور داتا گنج بخش نے عقیدہ توحید کو جہاں ڈسکس کیا نا، وہاں ایک حدیث بیان کی، اللہ سے محبت، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں شرمندہ ہونا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے حیا کرنا، یہ عقیدہ توحید کا ایک عملی تقاضا ہے۔ ایک شخص تھا، حدیث پاک داتا حضور نے اپنی کتاب میں کیا لکھی کہ ایک شخص اللہ پر یقین تو رکھتا تھا، عقیدہ توحید پر پکا ایمان تھا، مگر تھا بڑا گناہگار، نیکی کوئی نہیں تھی، اللہ کو ایک مانتا تھا، اللہ کو مانتا تھا، مگر گناہ بڑے تھے۔ مرنے کا وقت آیا تو بچوں سے کہتا ہے ایسا کرنا، میرا انتقال ہو جائے، میری لاش کو جلا دینا اور اس کی خاک کو ہوا میں اڑا دینا، اور آدھی خاک ہوا میں اڑا دینا اور آدھی خاک دریا میں بہا دینا۔ اس کا انتقال ہوا، بچوں نے ایسے ہی کیا، جلایا، راکھ کو اڑا دیا، مگر میرا رب تو ہر شے پر قادر ہے نا، اس نے راکھ کو حکم دیا، دوبارہ جمع کی گئی، راکھ جمع ہوئی، مجسمہ بنا۔ اللہ نے پوچھا، اے بندے یہ وصیت کیوں کی تھی؟ تو مسلمان تھا، اپنے آپ کو جلانے کی وصیت کیوں کر دی؟ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں تو اتنا گناہگار تھا، ایک بھی نیکی نہیں تھی، مرنے کے بعد تیری بارگاہ میں حاضری میں حیا آتی تھی، کیا منہ دکھاؤں گا مولا تیری بارگاہ میں، اس لیے میں نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ میری راکھ بھی ہوا میں اڑا دینا۔ اللہ اکبر، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اس بندے کا یہ حیا کرنا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے پر شرمندہ ہونا، یہ اللہ کو ایسا پسند آیا کہ رب کریم نے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔